ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا 8 سال کا ہے، اس کو پیدائشی جھٹکے لگتے ہیں، وہ 15 منٹ بعد رویا تھا، پہلے جھٹکے کبھی کبھی لگتے تھے لیکن اب ہفتے کے اندر 1-2 دفعہ لگ جاتے ہیں، 6 ماہ سے اس کا علاج کروا رہے ہیں ایپٹیوا۔ میرے بھائیوں، جو بچے نابالغ ہیں ایک موٹا سا اصول یاد کر لو، بیماری کا کوئی نام رکھ دو، بیماری کا انسانوں کو صرف چاہیے ایک ہی چیز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ اپنی بیماری سے۔ میرے بھائیوں، کوئی نام رکھ دو، ہیپاٹائٹس رکھ دو، اس کو سٹریس رکھ دو، انزائٹی رکھ دو، ٹانسلائٹس رکھ دو، گیسٹرائٹس رکھ دو، آرتھرائٹس رکھ دو، ہر شخص صرف ایک چیز چاہتا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں۔ ہر شخص صرف ایک چیز چاہتا ہے، وہ ہے شفا۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی چیزوں میں فرمایا اس میں شفا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی چیزوں میں فرمایا اس میں؟ اچھا، کبھی کسی میں یہ بھی فرمایا کہ اس بیماری کی شفا ہے؟ شہد میں کیا ہے؟ کس چیز کی؟ لیکن سچی بتاؤ، ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے کوئی پلاتا ہے؟ کلونجی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور اس میں تو واضح فرمایا، اس میں موت کے علاوہ۔ سچی بتاؤ، کون ہے جو اپنی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس نے جا کے اسپتال میں کلونجی کھلائی؟ کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہے الحمدللہ میں ہوں، میں نے اپنی میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا، میں نے صرف کلونجی سے علاج کیا؟ کوئی ہے؟ پتہ ہے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بھائی جان، اللہ کے نبی کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، سارے کیا کہیں گے؟ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ تو طریقہ تو بتایا، کلونجی میں شفا ہے۔ کس کے پیٹ میں درد ہوا تو اس نے جا کے کلونجی کھائی؟ اچھا، کلونجی کھانے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ وجہ صرف یقین نہیں ہے، صرف یقین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے نابالغ بچے ہیں، ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور یہ میں کوئی کہانی نہیں سنانے لگا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مسجد میں بیٹھ کے اگر میں جھوٹ بولوں گا تو مجھ پہ کیا پڑے گی؟ وہ تو بھاوے میں باہر بھی بولا اتنے بھی لانی نہیں لانی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور میں آپ میں سے صرف چند لوگوں کو جانتا ہوں، 2 یا 3 کو، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا۔ اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں رب کی لعنت لوں؟ میرے بھائیوں، ایک ایسا عمل جو بظاہر بڑا عجیب سا ہے، لیکن بچوں کی جتنی بیماریاں ہیں، کچھ بیماریاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا یہ بھائی نے سوال لکھا، جھٹکے لگتے ہیں، اس کو میڈیکل میں فٹس کہتے ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں آٹیزم، کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو ایپیلیپسی ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جن کو، میرے بھائیوں کو، گروتھ ہی نہیں کرتے، کچھ بچے ایسے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے، کچھ بچے ایسے ہیں جو بول ہی نہیں سکتے، کچھ بچے ایسے ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ الحمدللہ اس عمل سے ایک نہیں، 2 نہیں، 2 مثالیں دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک بچی آئی 7 سال کی، اس کو جب اٹھا کے لائے تھے تو وہ ایسے سانس لیتی تھی، ایسے آواز آتی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا اس کو اپنے گھر لے جاؤ، یہ بچنے والی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا ایک پھیپھڑا بنا ہی نہیں اور ایک پھیپھڑا 75% بند ہو چکا ہے، 7 سال کی عمر۔ اور وہ بھائی بتانے لگا کہ اس سے میری بڑی بیٹی تھی، اس کی بھی 7 سال میں اسی حالت میں، اسی عمر میں، اسی وقت اس کی بھی یہی کیفیت تھی اور وہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ میں نے یہ عمل بتایا، واللہ 11 دنوں میں وہ بچی اس قدر ٹھیک ہو گئی کہ وہ چل کے خود اپنے پیروں پہ آئی۔ کتنے دنوں میں؟ میرے پاس ایک بچہ آیا، میرے بھائیوں 22 سال سے وہ چل نہیں سکتا تھا، 22 سال سے وہ بستر پہ تھا۔ ہم نے یہ عمل کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 32 کے 33 دنوں میں اس نے چلنا شروع کر دیا۔ میرے پاس ایک ایسا بچہ آیا، بچہ تو نہیں تھا، وہ ماشاءاللہ 28 سال کا تھا، 14 سال کی عمر میں اس کو نظر آنا بند ہو گیا، اس کو نظر آنا
بند ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی دماغ سے جو آپٹک نرو ہے نا وہ کٹ گئی ہے, اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اس نے الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں نے کہا تھا یہ عمل 41 دن کرنا ہے, 21 دن ایک دفعہ کیا اور دوسرے 21 دن سے پہلے وہ بچہ الحمدللہ وہ کہتا ہے 16-17 دنوں میں مجھے قریب کی چیزیں نظر آنا شروع ہوئی اور مہینہ گزرنے کے بعد مجھے دور سے بھی ہر چیز نظر آنا شروع ہو گئی. 15 سال بعد اس کو دیکھنا شروع ہو گیا. عمل کیا ہے؟ یہ عمل وہ ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہے. کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہے. 80% بیماریاں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جناتی ہوتی ہیں. 80% بیماریاں جناتی ہوتی ہیں. میرے بھائیوں, جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ جناتی ہوتی ہیں تو پڑھے لکھے لوگ ہنس کے دکھا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہنس کے دکھا دیتے ہیں. لیکن آپ ذرا سا ہم سے پڑھی لکھی زبان میں بات کرو, اسے پوچھو بھائی صاحب جراثیم کیا ہوتے ہیں؟ اچھا جنات کسے کہتے ہیں؟ جو نظر ہے. تو جراثیم نظر آتے ہیں. اچھا آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو انفیکشن ہو گئی اور آپ کو کیا لگے گا؟ اینٹی بایوٹک, کیونکہ آپ کے اندر آ گیا بیکٹیریا. بیکٹیریا کو مارنے کے لیے کیا چاہیے؟ اینٹی بایوٹک. تو کوئی اعتراض کرتا ہے؟ کسی پڑھے لکھے کو جا کے پوچھ لو, اسے پوچھو جناب بیکٹیریا ہے کیا؟ وہ کہے گا بیکٹیریا ایک چیز ہوتی ہے نظر نہیں آتی. ان کا جن بھی نظر نہیں آتے. انہوں نے بیکٹیریا کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ان کی شکل بدلتی رہتی ہے. ان کے جنات کی شکل بھی بدلتی رہتی ہے. انہوں نے بیکٹیریا ہوتا کتنے ہیں؟ تو وہ کیا کہے گا؟ کہاں پہ ہوتا ہے؟ گندگی میں. تو شیطان کہاں پہ ہوتا ہے؟ اچھا انسان کے جسم میں یہ جراثیم کہاں رہتے ہیں؟ خون میں. اور شیطان کہاں رہتا ہے؟ میرے بھائیوں, جو شیطان تھا نا اس کو آج انگلش میں وائرس کہتے ہیں. آج اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جراثیم کہتے ہیں. میرے بھائیوں, کبھی شیطانوں میں, جنات میں اور ان جراثیموں میں سملیرٹی دیکھو تو 100% وہی ہے. صرف ڈاکٹر نے آپ کو کیا کیا؟ تھوڑا سا. میرے بھائیوں, اس کا بہترین علاج یہ چھوٹا سا عمل ہے. وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے وضو اور غسل سے غسل دو. ماں باپ کے وضو اور غسل سے اپنے بچوں کو غسل دو. اس کو نا آپ حدیث سے سمجھو. 2 صحابی تھے, ایک کا نام عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں سے ایک نہا رہا تھا. وہ نہا کے جب باہر نکلے تو دوسرے نے کیا کہا تھا؟ ایسا خوبصورت جسم میں نے عورتوں کا بھی نہیں دیکھا. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو کیا ہوا؟ وہ گرے اور تڑپنا شروع ہو گئے. اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ میرے باپ کو نہ جانے کیا ہو گیا. آپ آئے, آپ نے دیکھا, آپ نے پوچھا ابھی اس کے پاس کون آیا تھا؟ تو صحابہ نے کہا فلاں صحابی آئے تھے. کہا اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلا کے لایا گیا. تو آپ نے پوچھا تم نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے تو صرف یہ کہا کہ اتنا خوبصورت جسم میں نے عورتوں کا بھی نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے کلمات سے اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہا؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ جاؤ اور جا کے اپنے وضو اور غسل کا پانی, اور خاص طور پہ کہا کہ وہ ازار بند کا پانی لازمی لینا, یعنی اپنے بغل کا اور اپنے سطر کا پانی لازمی لینا. وہ پانی لائے, اس پانی کو صحابی کے اوپر بہایا, تھوڑی دیر میں وہ صحابی بھلے چنگے ہو گئے. اچھا فوراً سوال آتا ہے کہ بھائی صاحب یہ تو اس کا جس کی نظر لگی تھی اس کا پانی لیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر انسانوں کو بھی لگتی ہے اور شیطان کو بھی لگتی ہے. تو بتاؤ کیا شیطان کا بھی پانی لے کے آؤ گے؟ اس کے لیے میرے بھائیوں جو بہترین طریقہ
امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی زاد المعاد کے اندر، میں نے اس عمل سے جتنے لوگوں کا علاج کیا، میں نے اپنی زندگی میں ایک مریض ایسا نہیں دیکھا جس نے آ کے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ عمل کیا مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے وضو اور غسل کا پانی لو۔ اس پوری کائنات میں سب سے طاقتور جو شعائیں ماں باپ کے جسم سے نکلتی ہیں وہ اولاد کے لیے نکلتی ہیں۔ کس کے لیے نکلتی ہیں؟ اولاد کے لیے نکلتی ہیں۔ ماں اور باپ اپنی ماں، جو بھی بچہ ہے یا جس بھائی نے سوال کیا ہے وہ اپنی ماں، اس کی جو بچے کی ماں ہے اس کو کہے کہ ایک ٹب کے اندر وضو کرے اور وہ سارا پانی ٹب کے اندر جمع کرے، پھر اس ٹب میں بیٹھ کے غسل کرے اور پورے جسم پہ پانی بہائے حتیٰ کہ ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے، اس پانی کو جمع کرے، پھر اس کا باپ اس ٹب میں وضو کرے اور غسل کرے، اس کے بعد ایک دوسرا ٹب لو، اس ٹب میں بیری کے 7 پتے لو، کم از کم بیری کے 7 پتے، اور اس کے اندر اس بچے کے ہاتھ ڈپ کر دو، اور اگر بچہ ہاتھ ڈپ نہیں کر سکتا تو اس کو پانی کے اندر بٹھا دو، اگر وہ پانی میں ہاتھ بھی ڈپ نہیں کرتا، بیٹھتا بھی نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ صرف اس پانی کے اوپر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھو، 7 مرتبہ چاروں کل یہ جو سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اول آخر 7 مرتبہ درود پڑھو۔ اس پانی کو وہ ماں باپ کے غسل کے پانی میں جا کے جمع کر دو اور اس پانی سے اپنے بچے کو نہلاؤ۔ واللہ میں ابھی سعودیہ میں تھا تو سعودیہ کے ایک بہت بڑے شیخ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بہت عزت دی ہے، بہت عزت دی ہے، ان کے بچوں پہ کچھ جنات کے اثرات ہو گئے۔ وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں نے نا آپ کے طریقے کے مطابق ایسے ہی ماں باپ کا وضو غسل کیا، میں نے اپنے بچے کو نا 1 گلاس پانی پلا بھی دیا۔ ان کی بات امانت ہے، نہیں تو میں آپ کو اس کا نام بتاؤں تو آپ دھنگ رہ جاؤ۔ وہ کہنے لگے میں نے اپنے بچوں کو پلا بھی دیا، کہتے یقین مانے اس نے پانی پیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے الٹی کی، خون کی الٹی، اور اس خون کے اندر کالے سیاہ رنگ کی اتنی ساری چیزیں نکلی جو سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو کبھی کوئی مسئلہ، اور وہ بتاتے میرے بیٹے کو مسئلہ پتہ ہی کیا ہوتا تھا، اس کے جسم پہ کٹ لگ جاتے تھے اور اتنا خون نکلتا تھا کہ کپڑے خون آلود ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیو اتنا زبردست عمل ہے، میرے کہنے پہ جس کے بچے کو یہ کچھ بیماریاں بتانے لگا ہوں، بچے ضد کرتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں؟ بات مانتے۔ جو بچہ کہتا ہے نا میں نے پڑھنا نہیں، میں نے اسکول نہیں جانا، میں نے جو کام ماں باپ کہتے ہیں یہ کرنا ہی نہیں، میرے بھائیوں صرف اس کو 11 دن لگاتار یہ غسل کراؤ، اور اگر یہ بچہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں خود اٹھ کے نہ کہے ابا میں نے اسکولے چھڑ کے آ، میں ایک بچے کا واقعہ آپ کو ریئل میں بتاتا ہوں۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہی نہیں تھا، اتنی ضد، اس کے ماں باپ مارتے تھے، زبردستی اس کو کھینچ کے چھوڑ کے آتے تھے۔ میں نے کہا ایک بار میرے کہنے پہ اس کو واپس لے آؤ، آج اس کو اسکول نہ لے کے جاؤ، واپس گھر لے جاؤ اور جا کے اس طرح یہ پروسیس کرو۔ اللہ کی قسم اس ماں نے یہ ایسا ہی کیا، اگلے دن وہ مجھے ڈھونڈتی پھرے۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ وہ جو صاحب کل بتا رہے تھے وہ کون تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو ڈاکٹر صاحب ہے فلاں جگہ رہتے ہیں۔ وہ بہن مجھے بتاتی ہے کہ رات کو 4 بار اٹھ کے میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے ماما دن چڑھ گیا؟ میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہتا اسکول جانا ہے۔ میرے بھائیوں مار سے بچے سدھرتے، کس سے سدھرتے ہیں؟ صرف پیار سے۔ تو یہ عمل کرو، بہترین طریقہ ہے۔ ماں جو ہے بڑے سارے ٹب میں وضو کرے گی، پورا وضو کا پانی ٹب کے اندر جائے گا، جو پانی وضو میں استعمال ہوا ہے یعنی اس کے ہاتھوں کا پانی، منہ کا پانی، ناک کا پانی، چہرے کا پانی، وہ پانی ٹب میں جمع کریں گے، پھر ٹب میں بٹھائیں گے، ٹب میں وہ نہائے گی، سارا پانی ٹب کے اندر ہوگا، پھر باپ جو ہے وہ وضو اور غسل کرے گا اور پھر 7 پتے لیں گے، کم از کم 7 پتے، زیادہ جتنے بھی ہو جائیں۔ میرے بھائی اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ بیری کے پتوں سے نہانے کا فائدہ کیا ہے، صرف بیری کے پتوں سے، میرے بھائیوں ہم تو اپنے مردوں کو بیری کے پتے سے نہلاتے ہیں، اللہ کی قسم زندے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔
زندے. آپ کو پتا ہے بیری کہاں لگی ہے؟ اسلام میں بیری کا کنسپٹ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جبریل جہاں جا کے کہتے ہیں نا اللہ کے نبی اس سے آگے میں جا سکتا، اس کا نام کیا ہے؟ سدرا کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں بیری لگی ہے. اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے بیری کے پتے اتنے طاقتور ہیں کہ اگر اس کا پانی جسم پہ پڑ جائے تو باڈی ڈکے نہیں ہوتی. ڈکے ہونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہ جو مردوں کو بیری کے پتوں سے نہلایا جاتا ہے اس لیے نہلایا جاتا ہے اس کا جسم پھٹے نہ. اس کا جسم، اچھا بتاؤ مردوں کا جسم پھٹ بھی جائے گا تو کی کر لو گے؟ اچھا مردیاں دا بچانا سی کہ زندیاں دا بچانا سی؟ اور زندہ لینا کوئی نہیں، مرے ہوئے بیچارے نوں سارے دے لیا. زندوں کو غسل دو. واللہ یہ جنات کی بہترین دوائی ہے، بہترین علاج ہے. بیری کے پتے، میں ابھی بھی میں کیا کر کے آیا ہوں، میرے نا یہاں پتے پھنسے ہوئے تھے اور میں پتے، جب یہ غسل کرنا ہے نا تو ٹاول استعمال نہیں کرنا. ٹاول استعمال، اور میرے بھائیوں میں جہاں جاتا ہوں مجھے کیا پتا لوگ آگے کیسے ہیں، تو میں اپنے گھر سے کر کے آتا ہوں. میرے بھائیوں بیری کے پتوں سے غسل کرو. نہیں ویسے اگر سردیاں آگے آ جائے گی آپ کو ابل جائے گا، تو گرمیوں میں ٹھنڈا ہی رہنے دو اور سردیوں میں اس کو ابال لو. تو 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ سورۃ الم نشرہ، 7 دفعہ چاروں کل. اس پانی کو ماں باپ کے بزرگ غسل کے پانی میں ڈال دیں گے اور اس سے نہا لیں گے. یقین جانو یہ جو بہنیں رات کو ڈرتی ہیں، یہ جو بچے رات کو چیخیں مار کے اٹھتے ہیں، یہ جو رات کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، یہ جو آنکھوں کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے، عجیب و غریب معاملات ہوتے رہتے ہیں، میرے بھائیوں صرف اس وضو سے کرو، انشاءاللہ بہترین علاج ہے.